دینا, مردوں کو زندہ کرنا, ان کو موت دینا, فائدہ اور نقصان پہنچانا, غیب کی باتیں جاننا, یہ سب کچھ ان کی کرامتیں ہیں. ہیلو فرینڈز, ست شری اکال, آداب, نمستے, ویلکم بیک ٹو آور چینل الہی ریئیکشن. آج ہم نے چینل پہ لے کر آئے بہت انٹرسٹنگ ویڈیو پہ ریئیکشن, جس میں ہم ریئیکٹ کرنے والے ہیں فائنلی فرسٹ ایور درگاہ اوپن ان یو ایس اے. تو جب میں نے ٹائٹل پڑھا, ٹائٹل تو بہت ہی زیادہ شاکنگ ہے کہ یو ایس اے میں کوئی درگاہ بنی ہے, اور اگر بنی ہے تو وہ اتنے ٹائم بعد جا کے اب بنائی ہے کسی نے. تو چلیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں, پھر اس کے بارے میں بات کریں گے. پہلے تو مجھے یہی چیز بہت شوق لگی کہ مطلب یو ایس اے میں کوئی درگاہ اس سے پہلے تھی ہی نہیں, اور اگر اب یہ فائنلی ایک پہلی درگاہ کھلی ہے تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو ڈیفینیٹلی کچھ بہت گرینڈ اور لیوش لیول پر ہوگا. تو چلیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے اندر کیا کچھ خاص ہمیں دیکھنے کو ملے گا. تو بنا کسی دیری کے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو. یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے مدینہ منورہ کا جنت البقیع قبرستان. یہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں, اور یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوائے 2 پاک بیویوں سیدہ خدیجہ اور سیدہ میمونہ کے علاوہ باقی تمام ازواج مطہرات اسی جگہ پر مدفون ہیں. اسی قبرستان کے اندر جنتی خواتین کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی مدفون ہے, اور یہیں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ابراہیم اور آپ کے چچا عباس بھی اسی جگہ پر مدفن ہیں. لیکن ذرا غور کریں کہ اس قبرستان کے اندر کس قدر خاموشی ہے, اور تمام قبریں اسی حالت کے اندر زمین کے برابر ایک جیسی موجود ہیں جیسے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک روضہ رسول کے اندر اس وقت موجود ہے. بس ان قبروں پر نشانی کے لیے زمین سے کچھ ہاتھ اوپر ایک پتھر موجود ہے. ایسا اس لیے ہے کیونکہ یہی اللہ کا دین ہے جو اللہ کے رسول اس امت کے لیے لے کر آئے تھے, اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ نہ تو اس قبرستان کے اندر کوئی دربار بنا ہوا ہے, نہ کوئی مزار, نہ کوئی گنبد, نہ کوئی سالانہ عرس ہوتا ہے, نہ ڈھول کی تھاپ پر بھنگ اور چرس پی کر رقص ہوتے ہیں, نہ عورتیں بال کھول کر مردوں کے سامنے نیم برہنہ ہو کر ناچتی نظر آتی ہیں, نہ تو مرید الٹے لٹک کر کوئی کرتب دکھاتے ہیں, اور نہ کوئی رنگ برنگے جھنڈے یہاں پر موجود ہیں, نہ یہاں پر چندوں اور نذرانوں کے ڈبے جگہ جگہ پر نظر آتے ہیں, اور نہ چادروں کی صورت اور چڑاموں کی صورت پیسوں کو ضائع کیا جاتا ہے, اور نہ یہاں پر بدبو سے بھرے پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ نماز چھوڑ کر بھیک مانگتے ہوئے ملنگ نظر آتے ہیں, نہ ہی یہاں پر قبروں کو سجدے ہوتے ہیں, نہ منتیں مرادیں مانگی جاتی ہیں, نہ کوئی کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگ کر دربار پر آتا ہے, نہ ہی امیر کی قبر پکی اور غریب کی کچی ہے, سب کی قبریں ایک جیسی ہیں, اور نہ ہی یہاں پر کوئی نئی نئی بدعات اور خرافات نظر آتی ہیں. ایسا اس لیے کیونکہ یہی اصل دین ہے. اگر ایسا نہ ہوتا اور یہ تمام خرافات دین کا حصہ ہوتی تو ان ہستیوں سے بڑھ کر ان تمام بدعتوں, ان درباروں اور مزاروں کا حقدار آخر کون تھا؟ تو پھر سوچیں کہ آج یہ کون لوگ ہیں جو کہ خود کو کہتے تو مسلمان ہیں لیکن انہیں توحید کی بنیاد تک کا نہیں پتا, جو آج یہ کہتے ہیں کہ ہماری لاج رکھنا, ہمارے تمام کام کرنا اور ہمارے اوپر سے مصیبت کو ٹال دینا ان کے مطابق سب سے بڑے مددگار یعنی شیخ عبد القادر جیلانی کے ذمے اولاد دینا, مردوں کو زندہ کرنا, ان کو موت دینا, فائدہ اور نقصان پہنچانا, غیب کی باتیں جاننا, یہ سب کچھ ان کی کرامتیں ہیں. ان ظالموں نے اللہ کی تمام خصوصیات ایک ایک کر کے اپنے بزرگوں کے کھاتے میں ڈال دی ہیں. اگر شرک اس کو نہیں کہتے تو پھر کہتے کس کو ہیں؟ ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, ہماری لاج کس کے ہاتھ ہے بغداد والے کے, مصیبت ڈال دینا کام کس کا, غوث اعظم کا. کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟ دیکھیں, اگر دنیا میں بھی کوئی عورت اپنے مرد سے بے وفائی کرے تو آپ مرد ہو کر یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی میرا ہو کر کسی اور کو اپنی محبت کے اندر شریک کرے. تو اللہ کی ذات کے بارے میں سوچیں کہ وہ کتنی غیرت مند ہے. وہ بھلا کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ میں نے ہزاروں سال تک ان انسانوں کی ہدایت کے لیے پیغمبر اور رسول بھیجے, کتابیں بھیجی, معجزات ظاہر کیے, اور نافرمانی کرنے پر آنے والے عذاب سے پہلے ان کو ڈرا کر بتا دیا کہ مستقبل میں نافرمانی کا یہ انجام ہوگا. حساب کتاب سے متعلق ان کے آنے والے مستقبل کے بارے میں ایک ویڈیو فوٹیج پہلے ہی چلا کر ان کو خبردار بھی کر دیا. اب بھلا اس سے بڑھ کر اللہ کی ذات انسانوں کو کیسے سمجھاتی؟ صحیح بات ہے. لیکن پھر بھی یہ لوگ ہیں کہ شیطان کے پیچھے چل پڑے ہیں, اور اسی لیے اللہ قیامت کے دن یہ فرمائے گا کہ یہ لوگ تو میرے ہیں ہی نہیں, کیونکہ جس شیطان کے پیچھے یہ ساری عمر چلتے رہے یہ لوگ اسی شیطان کے ہیں. اور اس شیطان کے بارے میں بیان ہوتا ہے کہ وہ جہنم کے اندر آخری بار جب ان مشرکوں اور کافروں سے بات کرے گا تو کہے گا کہ میرا تم پر کوئی زور زبردستی نہیں تھی, تم لوگ اپنی مرضی کے مالک تھے, میں تو بس تمہیں وسوسے ڈالا کرتا تھا یا پھر مشورے دیتا تھا.
جو کچھ بھی کیا تم نے خود اپنے ساتھ کیا، لہٰذا آج کے دن تم لوگ مجھے ملامت نہ کرو بلکہ خود کو کرو. میں نے اپنا کام کیا اور تم نے اپنا. کہتے ہیں کہ جہالت جتنی گہری ہوتی جائے اس جہالت سے جگانے والا شخص اس جاہل کو اتنا ہی برا لگتا ہے. اور آج یہی حال ان قبر پرستوں اور آج کل شیعہ کے اندر گھوڑوں سے بھی مدد مانگنے تک پہنچ چکا ہے. جو 11ویں والے کو اپنا پیر مانتے ہیں نا، وہی آج کمنٹ میں لکھیں گے یا غوث المدد. میرے دوستو، سندھ میں ایک ایسا تجربہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ گھڑیال پیر ہے. مطلب یہاں آپ اپنی گھڑی دے کے جاؤ اور آپ اپنی دعائیں منتیں مانگو، جو بھی مانگنی ہے آپ کی پوری ہوگی. یہ ہے گھڑیال پیر. یہ دیکھیں ہر جگہ آپ کو گھڑیاں نظر آ رہی ہیں. یہ دیکھیں ناظرین، ابھی آپ جس مزار شریف کی زیارت کر رہے ہیں، یہاں کی زندہ کرامت یہ ہے کہ سینکڑوں سالوں سے آج تک اس مزار شریف کے اندر سے پانی نکلتا ہے. جی بات بھی کرتے ہیں کہ ہماری السلام علیکم یا امام صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی سکینہ کا واسطہ میری پروردگار میرے پر مشکل احسان کرو، میری بچی کو تندرستی دے دیں، صحت دے دیں. ਇਹਦੇ ਥੱਲੋਂ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕੀ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼? ਸ਼ਫਾ ਵਗੈਰਾ. ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ. حالت یہ ہو چکی ہے کہ یہ لوگ اسے کوئی رسم یا بدعت نہیں کہتے بلکہ دین کا حصہ بنا چکے ہیں، جس پر بات کرنا ان کے نزدیک دین اسلام کی توہین ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اسلام کا جب یہی چہرہ غیر مسلموں تک پہنچتا ہے تو وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں کہ مشرکو، ہم لوگ کم از کم تم سے تو بہتر ہیں کہ صرف ایک خدا اور اس کے بیٹے کو رب مانتے ہیں، لیکن تم تو جو قبر دیکھتے ہو اس کے آگے گر کر سجدے شروع کر دیتے ہو. اگر یہی تمہارا اسلام ہے تو ہمارا دین تم سے بہتر ہے، ہم کیوں اس کو چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کریں؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شرک کی یہ فیکٹریاں اب ملک سے باہر بھی شفٹ ہو کر انٹرنیشنل ہو چکی ہیں. جی ہاں، امریکی ریاست پینسلوینیا کے اندر پہلی مرتبہ ایک درگاہ بنائی گئی ہے تاکہ روپے کو ڈالر کے اندر بدلا جا سکے. جس شخص کا یہ دربار ہے اس کا نام ہے بابا معین الدین، جو کہ سری لنکا سے 1970 کے اندر امریکہ آئے تھے اور اسلام کی تبلیغ کرتے رہے. اور ان کے مریدوں میں آج دیسی لوگوں سے زیادہ گورے لوگ شامل ہیں. اب یہ کیونکہ امریکہ ہے اور یہاں پر بنا کسی سر پیر کے کرامات کا لوگ ثبوت مانگیں گے، تو ابھی تک ان سے کوئی کرامت منسوب نہیں ہوئی، لیکن آگے کا کوئی نہیں پتا. ان بزرگ نے اسلام کی یہاں پر تبلیغ کی تھی یا نہیں اس کا تو ہمیں نہیں پتا، لیکن جو اسلام یہ دربار بنا کر ان گوروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یقیناً یہ اس دین کی تبلیغ تو نہیں بلکہ توہین کر رہے ہیں. کیونکہ اگر اس بزرگ نے ایسا کیا تھا تو ان کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے یا پھر ان کا دربار بنا کر اس کی پوجا. یہ سب کچھ دراصل شرک کے اڈے ہیں جن کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں. ان قبر پرستوں کو مسجد کے اندر جا کر اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنا دربار کو دیکھ کر ہوتی ہے. باہر ملک جا کر بھی یہ لوگ جب تک کوئی دربار نہ دیکھیں تو ان کا جسم ایسے ٹوٹنے لگتا ہے جیسے نشہ نہ ملنے کی وجہ سے جسم کی حالت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان لوگوں کے نصیب کے اندر اگر ہدایت ہے تو موت سے پہلے ان کو ہدایت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا عرس کیا تھا کہ نہیں؟ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا چادر چڑھایا تھا کہ نہیں؟ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا تعزیہ بنایا تھا کہ نہیں؟ اللہ کیا نہیں پوچھا جائے گا نیاز فاتحہ کیا تھا کہ نہیں؟ صاف صاف سنو. اور میں سنی ابن سنی بول رہا ہوں، ٹنی والا کام نہیں، سنی والا کام. اس میں سے ایک بات اللہ کے ہاں نہیں پوچھی جائے گی. خواجہ صاحب کے ہاں کتنے بار گئے تھے؟ کبھی نہیں پوچھا جائے گا. ایک مزار پہ ایک چادر چڑھایا تھا یا 1000؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا. پیر صاحب کا ہاتھ پیر چوما تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا. ان کو نذرانہ شکرانہ دے کے راضی کیا تھا کہ نہیں؟ بالکل نہیں پوچھا جائے گا. تو پھر پوچھا کیا جائے گا؟ پوچھا جائے گا تو یہ پوچھا جائے گا تم نے نماز پڑھا تھا یا نہیں؟ جو کام بالکل ضروری ہے، عبادت کی تھی یا نہیں، ضروری سمجھ لیا مسلمانوں نے. اور جس کام کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے اس کو فرض سمجھ کے یہ قوم کر رہی ہے. اس ویڈیو کے اندر بہت اچھا میسج تھا کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں سکھایا جا رہا کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. اور یہ بات بالکل سچ ہے، یہ ہر دھرم میں ہو رہا ہے کہ مطلب اتنے سارے گروپس بن رہے ہیں، ان گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جا رہا ہے. آج کی ویڈیو میں تو انہوں نے صاف صاف دکھایا تھا کہ ہر جگہ درگاہ بنا کے یا پھر کہیں پہ جا کے کہہ رہے ہیں یہاں پہ چادر چڑھاؤ، یہاں پہ گھڑی چڑھاؤ، یہاں پہ ایسا کرو، یہاں پہ ویسا کرو، تمہاری منتیں پوری ہوں گی. تو اور لوگ اس میں وشواس بھی کرنے لگ جاتے ہیں، جو کہ
काइंड ऑफ अंधविश्वास है। पर लास्ट में कितना अच्छे से उन्होंने समझाया कि ये कोई नहीं पूछने वाला, सबने ये पूछना है कि तुमने नमाज कितनी पढ़ी है। मतलब अल्लाह के पास जब जाओगे उनका सिर्फ एक सवाल होगा कि कितनी नमाज पढ़ी है तुमने, ये सब कोई नहीं पूछने वाला। तो सच में बहुत अच्छी वीडियो थी आज की। आज की वीडियो का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो मुझे बहुत पसंद आया। बहुत सारे हमने ऐसे बयान सुने हैं जिसमें अक्सर ये बात बोली जाती है कि आपका इबादत करना जरूरी है, क्योंकि उससे ही आप अल्लाह को पा सकते हो, उससे आप अल्लाह के करीब जा सकते हो, ना कि ये सब चीजें करके जो आजकल माहौल बना हुआ है, इतना दिखावेबाजी और इतनी आलतू फालतू की चीजें कराई जाती हैं। जो मेन मुद्दा है, जो मेन जिस मकसद के लिए अल्लाह ने हमें जन्म दिया है, वो आई थिंक कहीं पीछे हट गया, और बाकी जो चीजें है ना दिखावेबाजी की, वो सब चीजें ज्यादा चलने लग गई हैं। और इतना लोगों में अंधविश्वास फैल गया है कि वो किसी भी चीज को देखकर उसके आगे अपना सिर झुका देते हैं, उसे रब मान लेते हैं। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम जिस मजहब में पैदा हुए हैं, हम किस रब को मानते हैं, हमें उसी के आगे अपना सिर झुकाना चाहिए। तो आई थिंक आज की वीडियो का ना जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो ठीक है गाइस, इसके साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। होप करते हैं आपको भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।